اکثر ایسا ہوتا کہ دیوان ہاؤس کی دہلیز پار کرنے سے قبل وہ اس آہنی گیٹ کے روبرو ٹھہر سے جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی وہاں 2 گھڑی دم لینے کی غرض سے رکتی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس گھڑی اس کے ہاتھ میں ایک نادیدہ کتبہ ہوتا تھا، اس کے باپ اور دادا کا نام کندہ تھا۔ تب وہ ایک گہرا بوجھل سانس لیتے ہوئے سوچتی، کاش میں یہ کتبہ یہاں نصب کر سکتی۔ سو آج بھی اس نے اس پرشکوہ عمارت کو نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پھر بے بس سی ہو کر اپنا دایاں ہاتھ پہلو میں گرا دیا۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب وہ یہ کتبہ کسی ایسے ہی عالی شان گھر کی پیشانی پر نصب کر رہی ہوگی۔ وہ اپنی زمین بوس شناخت سے یہ عہد کرتی ہوئی جب مضبوط قدموں کے ساتھ وہ گیٹ عبور کر رہی ہوتی تو اس کی دونوں ابروں کے بیچ الف کی صورت ابھرنے والی موٹی سلوٹ بہت دور سے بھی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اس کی بھابھی نے اس کے کمرے کا دروازہ جس قدر آہستگی سے کھولا تھا تو چند لمحے بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی اس لڑکی کو گھورنے کے بعد اسی آہستگی سے بند بھی کر دیا، تو جھوٹ موٹ کی نیند میں ڈوبی ورثا تیمور نے پوری آنکھیں کھول کر وال کلاک پر نگاہ ڈالی جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ رات کو جلدی سونے کی عادی تو نہیں تھی، اس کے علم میں ہوگا کہ نصف شب کو گھر میں ڈاکٹر کیوں آیا تھا۔ جیسے اس کے کمرے میں دروازہ بھیڑنے سے قبل اس کی پیاری بھابھی نے یہ سوال کسی نہایت وزنی شے سے باندھ کر اس کے بستر پر اچھالا تھا، جو اس کے کھولتے دماغ پر ٹھک سے لگا، تو ورثا جو پچھلے 2 گھنٹوں سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی ایک دم تلملا کے اٹھ بیٹھی۔ ہاں مجھے اعتراض ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں رات گئے جاگتی ہوں، اور اگر میں یہ سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی تو صاف ظاہر ہے کہ میں اپنی بیمار دادی کی تیمارداری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے عجب طرح کے بیزار موڈ کے ساتھ بستر چھوڑتے ہوئے سامنے آئینے پر نگاہ ڈالی تو آنکھوں کی لالی کے ساتھ ہلکورے لیتی ایک بادب سی خوشبو نے اسے یاد دلایا، جب تمہیں سب پتا ہے تو تمہارے علم میں یہ بھی ہوگا کہ رات کو اس گھر میں ڈاکٹر کے ساتھ کوئی اور بھی آیا تھا، اور وہ نصف شب کا مہمان معاشرتی حیثیت سے اس قدر اعلیٰ تھا کہ اس کی خوشبو بھی مقابل کے دل پر اثر کرتی تھی۔ ورثا نے منہ بسورتے ہوئے اپنی پلکوں کو پرزور انداز میں جھپکا۔ یہ ادب زدہ مہک ضرور بھابھی کے دروازہ کھولنے پر میرے کمرے میں گھس آئی ہے۔ وہ اس پروٹوکول مانگتی خوشبو کو بری طرح نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے سے ہٹی، پھر جب فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو ادھر ادھر ناک دیکھے بنا ناک کی سیر میں کچن کی جانب آئی۔ بھابھی وہیں موجود تھی۔ پلیز جلدی سے مجھے ناشتہ دے دیں، ورنہ میشا بی بی یہاں آ گئی تو اس کی مہمان نوازی میں آپ کا ہی وقت ضائع ہوگا۔ وہ روانی سے بولتی ٹیبل کی جانب بڑھی، جھکے سر کے ساتھ بھی وہ خود پر گھڑی بھابھی کی نگاہوں کو محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری دادی کئی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں، پہلے انہیں دیکھ آؤ پھر جو مرضی میں آئے کرنا۔ اس نے یہ ساری بات سکون سے سنی کہ دادی کے معاملے میں بھابھی کا یہ روکھا لہجہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مجھے ان کا حال نہیں پوچھنا۔ اس نے کرسی پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے سامنے موجود کسی چیز کو درشٹی سے کھولا۔ عین اسی وقت کچن کی جانب بڑھتے قسام مالک نے اس لڑکی کے لبوں سے ادا ہوتا ہوا مختصر جملہ اپنے شل اعصاب کے ساتھ سنا۔ وہ جانتا تھا کہ ورثا اپنی دادی سے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہتی تھی، لیکن آج دادی کی حالت کے پیش نظر اس لڑکی کی سنگ دلی نے قسام کو منجمد کر دیا۔ حال پوچھنے کا کون کہہ رہا ہے؟ تم بس ان کے کمرے میں چلی جاؤ، انہیں ایک نظر دیکھ لو تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ اس لمحہ بھابھی کے دبے لہجے میں ایسی لجاجت تھی کہ باہر کھڑے قسام کو ورثا پر بے انتہا غصہ آیا، جبکہ ورثا نے بھابھی کو تیکھے پن سے دیکھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے آپ کی ساس کی خوشی سے کوئی غرض نہیں۔ قسام کو ورثا کے سنگ نما فکرے نے ایک ہولناک آگ ہی کسی کیفیت میں دھکیلا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی آج کل صرف اسے ہی تنگ کر رہی ہے، مگر یہ تو ہر رشتے کے لیے ایک آزمائش ثابت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے دبے پاؤں پلٹا تھا، مگر اس کے قدموں کی تیزی میں ایک نمایاں تیش تھا۔ آخر کیوں وہ اپنی ذات کے ہرے موسم کسی صحرائی زمین میں گاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، مگر جب سے دیوان ہاؤس میں ولی عہد کا عہدہ قسام مالک نے سنبھالا تھا تو ملک صاحب کے دور اقتدار میں صبر، شکر اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والی ورثا تیمور اس نئے امیر اعلیٰ کے سامنے اب شرطوں کی بات کرنے لگی تھی۔ اس کی قابل قبول شرائط مان لی گئی تھی، اور باقی کی مسترد شدہ خواہشات کا رد عمل اس کے ہر عمل میں ہٹ درمی کی صورت نظر آ رہا تھا۔ اب وہ ہر ایک کے اعتراض کے باوجود رکشہ، ٹیکسی یا پھر چنگچی میں سفر کرتی تھی۔ اس کی یہ سواریاں اہل کالونی حتیٰ کہ ان کے گارڈز اور چوکیدار تک کے لیے پریشانی کا باعث تھیں، اور کیوں نہ ہوتی کہ 1 سال قبل تک یہ لڑکی اس پورچ میں موجود لگژری گاڑی میں سفر کرتی تھی
تو منظر کچھ یوں ہوتا کہ دوسری گاڑی میں 3-4 گارڈ بھی ساتھ ہوتے۔ اس کی یہ حرکتیں اس کی دادی اور بھابھی کے لیے پریشان کن تھی، لیکن ورثا کو اس کی کچھ خاص پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس بات پر خوش تھی کہ چنچی سے اترتے ہوئے اکثر اتفاقاً سامنے کا سام کی بیش قیمت گاڑی ہوتی تو وہ اپنے اندر جیسے سرشاری کا کیٹو سر کر لیتی تھی۔ ایسے میں اس کی گھنی پلکوں کا جنگل پہلے سے زیادہ سیاہ ہو جاتا، کیونکہ اس کی یہ سواریاں قسام کے لیے صبر کا کڑوا ترین گھونٹ تھی۔ وہ اس امیر اعلیٰ کی بیچارگی سے لطف اندوز ہوتی تو جیسے جیت سی جاتی۔ وہ کیا کرتی کہ اس شخص کے دور اقتدار میں سے حکم عدولی اچھی لگنے لگی تھی۔ گویا وہ اس شاہی محل کی واحد باغی تھی۔ وہ یہاں مالکوں کی حیثیت میں شمار ہوتی تھی، نہ یہاں کوئی غلام تھا۔ وہ بخوبی آگاہ تھی کہ اس گھر سے رہائی میں دادی اور بھابھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گی۔ وہ اکیلی تھی، تو اس کے لیے آزادی کی جنگ لڑنا اور پھر جیتنا مشکل ترین تھا۔ وہ بس میدان جنگ میں اتر آئی تھی، اور فی الحال اپنے حریف کے خلاف اس لڑکی کا واحد ہتھیار اس کے دونوں ابروؤں کے بیچ الف کی صورت ابھرنے والی ایک موٹی سلوٹ ہی تھی۔ قسام مالک کے خاندان کی یہ خاصیت و روایت ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی کہ ان کے خاندان میں صرف مرد حاکم تھا، اور اس قدر با اختیار تھا کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں اپنی اولادوں اور عورتوں سے مشورہ نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں صرف حکم سنایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کم و بیش نصف صدی قبل ہمایوں خان اپنی بیوی کے ساتھ اس کلا نما بنگلے میں پناہ گزین ہوا تو دیوان صاحب کی والدہ اور اہلیہ میں ان مہمانوں کی بابت کسی قسم کے بھی استفسار کی جرات نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد آنے والوں کے رہن سہن اور رکھ رکھاؤ سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی یہاں پناہ گزینی کی وجہ غربت یا غلامی نہیں تھی، بلکہ انہیں ایک مسئلے میں جانی تحفظ درکار تھا۔ کچھ دن